پیارے بچوں، آج آپ کی درسی کتاب کے سبق جو غزل کے حوالے سے چل رہا ہے، اس میں مرزا غالب کی غزل اور ان کا مختصر تعارف کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے مرزا غالب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مرزا غالب کے بارے میں کچھ ان کی حالات زندگی کے بارے میں اور کچھ ان کی شاعرانہ خصوصیت کے بارے میں لکھا ہوا آپ کے سامنے آیا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، اور اس میں ان کی تاریخ پیدائش یعنی اس کا سن 1797 1797 دیا ہوا ہے یہ، اور ان کے انتقال کا سن یعنی جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما کر کے یہاں سے چلے گئے تھے وہ ہے 1869 یعنی 1869 میں۔ غالب آگرے میں پیدا ہوئے، دادا، باپ اور پھر چچا کی موت کے بعد، پہلے دادا کی موت ہوئی، پھر باپ کی موت ہوئی، پھر چچا کی موت کے بعد ان کے نانا نے ان کی پرورش کی۔ مطلب بچپن میں ہی ان کے دادا، والد اور چچا جو تھے اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی پرورش ان کے نانا نے کی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دلی کے ایک معزز خاندان میں ہو گئی۔ اس زمانے میں ان کی شادی ایک معزز خاندان جو دلی کا تھا اس سے ان کی شادی 13 سال کی عمر میں کر دی گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد وہ دلی آ گئے اور آخری دم تک یہیں رہے۔ تو یہ اس طرح سے ان کا ابتدائی زمانہ گزرا۔ غالب اردو کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے پہلے اسد اور بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ پہلے جب انہوں نے شاعری شروع کی تو اس وقت ان کا تخلص انہوں نے جو رکھا تھا وہ اسد تھا، اسد کے نام سے شاعری کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں غالب کے نام سے شاعری کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ وہ پوری دنیا پہ غالب ہو گئے اور اسی تخلص سے مشہور ہوئے۔ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی شاعری میں بھی غالب کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اردو میں تو ان کی شاعری کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن فارسی کلام بھی ان کا بہت مقبول اور معروف ہے۔ ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت کم ہے، مطلب جو فارسی میں جو انہوں نے شاعری کی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اردو میں جو کلام ہے ان کا بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ غالب کی شاعری کے بارے میں دو باتیں مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ فلسفی شاعر تھے، ان کے بارے میں دو باتیں مشہور ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ فلسفی شاعر تھے، اور دوسری یہ کہ ان کا کلام بہت مشکل ہے، وہ بہت مشکل الفاظ میں استعمال کرتے ہوئے شاعری کیا کرتے تھے۔ ان باتوں میں تھوڑی بہت سچائی ضرور ہے۔ اب یہ باتیں جو کہہ دی گئی ہیں اس میں سچائی بہت کم ہے، تھوڑی بہت سچائی ہے۔ اور پھر کیا ہے، غالب کی شاعری اس معنی میں فلسفیانہ ہے کہ ان کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ ان کا کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زندگی کے قریب بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اور اس میں بہت لطیف اشارے، بہت باریک باریک اشارے ان کی شاعری میں فلسفیانہ طور پر ملتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ غالب کے کلام میں فکر کا عنصر زیادہ ہے، آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ان کی فکر بہت بلند تھی، تو اس کا عنصر، ان کا حصہ، ان کا ٹکڑا اس میں شامل معلوم ہوتا ہے۔ ان کی شاعری ہمیں نئی نئی دنیاؤں کی سیر کراتی ہے۔ مثلا ان کی شاعری میں ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی شاعری میں کبھی ہمیں فلسفی ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو کبھی عشق کی وادیوں میں لے جاتے ہیں،
کبھی شوخی اور ظرافت سے کام لیتے ہیں، تو کبھی بالکل نازک خیال ان کے یہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور کبھی بالکل جدت جسے نیا پن کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس پر ہم ان کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں۔ یہ خاص بات یہ ہے کہ آج بھی غالب کو اس دنیا سے گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن اگر کوئی بات ہمیں اپنی بتانی ہے تو ان کا شعر ضرور پڑھا جاتا ہے، ان کی بات ضرور نکلتی ہے۔ تو یہ مقبولیت کی، عظمت کی انتہا مانی جا سکتی ہے۔ غالب نے قصیدہ، رباعی، قطعات وغیرہ بھی کہے۔ غالب نے یوں تو ہر صنف سخن پہ اپنی طبع آزمائی کی ہے، لیکن قصیدہ، رباعی، قطعات وغیرہ ہے انہوں نے کہے ہیں، لیکن غزل گو کے علاوہ قصیدہ گو کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ غزل گو کی حیثیت سے تو وہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن قصیدہ گو کی حیثیت سے بھی، قصیدہ لکھنے کی حیثیت سے بھی ان کا مقام بہت بلند ہے۔ خطوط نگاری، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اردو ادب میں اگر نثر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو خطوط غالب کے بغیر بات نامکمل محسوس ہوتی ہے۔ خطوط نگاری میں بھی غالب نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان کے اردو خطوط کے دو مجموعے، اردو معلیٰ اور عود ہندی، بہت معروف ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح سے اپنی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے، خطوط نگاری ہو یا شاعری ہو، اپنا ایک الگ اور ایک امتیازی مقام حاصل کیا تھا۔ آپ کا یہ پارٹ، یہ غالب کے حوالے سے جو بات کی گئی، ان کی مختصر حالات زندگی اور ان کے کلام پر روشنی ڈالی، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آداب۔